من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف فيضاعف له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 245۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ ترجمہ: ایسا کون شخص ہے جو قرض دے اللہ کو اچھا قرض، قرضاً حسناً اچھا قرض، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، پھر دوگنا کر دے اللہ اس کو کئی گنا، پھر دوگنا کر دے اللہ اس کو کئی گنا، اور اللہ ہی تنگی دیتا ہے۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی تنگی دیتا ہے اور وہی کشادگی دیتا ہے۔ وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ایسا کون شخص ہے جو قرض دے اللہ کو اچھا قرض، پھر دوگنا کر دے اللہ اس کو کئی گنا، اور اللہ ہی تنگی دیتا ہے اور وہی کشادگی دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کے واقعے کو ذکر کیا تھا جو موت کے ڈر اور موت کے خوف کی وجہ سے اپنی بستیوں سے نکل گئے تھے، کیونکہ وہاں پر وبا پھیلی ہوئی تھی، اور دو پہاڑوں کے درمیان میں جا کر پناہ پکڑ لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو موت دے دی۔ اسی طرح سے اس واقعے کے اندر جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر اعتراض اور سوال کرتے ہیں، ان کا بھی منہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو مارنے کے بعد دوبارہ سے نئی زندگی عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح سے جو نبی تھے انہوں نے دعا کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حزقیل کی دعا کو قبول فرمایا، اور ان کی دعا کی برکت سے ان کو دوبارہ زندگی ملی۔ یہ واقعہ دنیا کے عقل مندوں کے لیے دعوت اور فکر اور قیامت کا انکار کرنے والوں کے لیے حجت اور دلیل ہے، اور ساتھ ہی واقعہ اس ہدایت پر مشتمل ہے کہ موت کے خوف سے بھاگنا، چاہے جہاں سے ہو، یا کسی وبا کے ذریعے ہو یا کسی وبا سے بھاگنا، اللہ تعالیٰ اور اس کی تقدیر پر ایمان رکھنے کے لیے ممکن نہیں۔ جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے یہ بات ممکن نہیں۔ ہاں، احتیاطی تدبیر کی جائیں گی، احتیاطی تدبیر اس کے خلاف نہیں ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ آیت 245 ہے۔ معارف اور مسائل اس آیت کے یہ ہیں کہ یہاں قرض سے مراد نیک عمل بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا کون شخص ہے جو قرض دے اللہ کو اچھا قرض، پھر دوگنا کر دے اللہ اس کو کئی گنا۔ تو یہاں جو قرضاً حسناً کا لفظ لایا گیا ہے، اس سے مراد نیک عمل بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو قرض مجاز کہہ دیا، ورنہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے قرض کا بدلہ دیا جاتا ہے، اسی طرح تمہارے خرچ کرنے کا بدلہ ضرور ملے گا۔ جس طرح سے قرض کا بدلہ دیا جاتا ہے، اسی طرح سے تمہارے خرچ کرنے کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ احد پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کو قرض دینے کا مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے بندوں کو قرض دیا جائے اور اللہ کے نیک بندوں کی حاجت پوری کی جائے۔ چنانچہ حدیث میں ہے قرض دینے کی، چنانچہ احادیث کے اندر قرض دینے کی بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔
اس جگہ مظہری نے تفسیر مظہری نے ابن ماجہ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان دوسرے مسلمان کو قرض دے دیتا ہے تو یہ قرض دینا اللہ کے راستے میں اس مال کے 2 دفعہ صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو قرضہ دے دیتا ہے تو یہ قرضہ دینا اس مال کے 2 دفعہ صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ اور علامہ ابن العربی فرماتے ہیں کہ اس آیت کو سن کر لوگوں کے 3 گروہ ہو گئے تھے۔ پہلا گروہ ان بد نصیبوں کا ہے جنہوں نے اس آیت کو سن کر کہا کہ محمد کا رب ہمارا محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، ہم مالدار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی دوسری آیت میں سورہ آل عمران آیت نمبر 181 میں اس گروہ کے سوال کا جواب دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 181 ہے، یعنی اللہ نے سن لی ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ تو ایک گروہ تو وہ ہو گیا تھا اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد جنہوں نے یہ آیت سن کر کہا کہ محمد کا رب محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ اس کا جواب قرآن کی دوسری آیت میں دیا گیا۔ اسی طرح سے ایک دوسرا گروہ اس آیت کو سننے کے بعد ان لوگوں کا ہو گیا جنہوں نے اس آیت کو سن کر اس کے خلاف کیا اور بخل یعنی کنجوسی کو اختیار کیا، بخل اور کنجوسی ہی کو اختیار کیا۔ مال کی طرف زیادہ رغبت اور اس کے لالچ نے ان کو اس طرح باندھ لیا کہ ان کو اللہ کے راستے میں کبھی خرچ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ تیسرا گروہ اس آیت کو سن کر ان مخلص مسلمانوں کا ہو گیا جنہوں نے فوراً ہی اس آیت پر عمل کر لیا اور اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ تو یہ 3 گروہ ہیں۔ ابن العربی جو مشہور مفسر ہیں، علامہ ابن عربی فرماتے ہیں کہ اس آیت کو سن کر لوگوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ پہلا ان بد نصیبوں کا گروہ جنہوں نے یہ آیت سن کر کہہ دیا کہ محمد کا رب تو غریب ہو گیا ہے، محمد کے رب کو ہماری حاجت ہے اور ہم مالدار ہیں۔ قرآن کی دوسری آیت میں اس کا جواب دیا گیا۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہو گیا جنہوں نے اس آیت کو سن کر اس کے خلاف کیا اور بخل یعنی کنجوسی ہی کو اختیار کیا۔ مال کی طرف زیادہ رغبت اور اس کے لالچ نے ان کو اس طرح سے باندھ دیا کہ کبھی ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق ہی نہیں ملی۔ تیسرا گروہ اس آیت کو سن کر ان مخلص مسلمانوں کا ہو گیا جنہوں نے فوراً ہی اس آیت پر عمل کر لیا اور اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، جیسا کہ ابو الدحداح وغیرہ۔ یہ مشہور صحابی ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو الدحداح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام سے معلوم کیا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا اللہ تعالی ہم سے قرض مانگتے ہیں؟ حالانکہ وہ قرض سے مستثنی ہے، حالانکہ وہ قرض سے بے نیاز ہیں، ان کو قرض کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے تم کو جنت میں داخل کر دیں۔ اس قرض کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جنت میں داخل کر دیں۔ حضرت ابو الدحداح یہ سن کر کہنے لگے، کہا کہ اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیے۔ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا اور حضرت ابو الدحداح نے کہنا شروع کیا۔ اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
دیکھو، ایک اللہ کے راستے میں وقف کر دو اور دوسرا اپنے اہل و عیال کی ضرورت کے لیے باغ رکھو۔ ان کے پاس 2 باغ تھے، تو دونوں باغ کو ہی اللہ کے راستے میں دینے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک باغ کو اللہ کے راستے میں دے دو اور دوسرے باغ کو اپنی ضرورت اور اہل و عیال کی ضرورت کے لیے باقی رکھو۔ حضرت ابو الدحداح نے فرمایا کہ آپ گواہ رہیے ان دونوں میں سے جو سب سے بہترین باغ ہے، جس میں کھجور کے 600 درخت ہیں، اس کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ اس کے بدلے میں تم کو جنت عطا کریں گے۔ ابو الدحداح اپنے گھر آئے اور بیوی کو اس کی اطلاع دی اور وہ بھی اس بہترین سودے پر خوش ہوئیں۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب وہ اس باغ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر باغ کی طرف گئے ہیں تو باغ کے اندر داخل بھی نہیں ہوئے اور باہر سے ہی اپنے بچوں کو آواز لگائی اور یہ کہا کہ آپ باہر آ جاؤ، یہ باغ میں اللہ کے راستے میں دے چکا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سودے سے بڑے خوش ہوئے تھے اور ابو الدحداح اپنے گھر آئے اور بیوی کو اس کی اطلاع دی تو وہ بھی اس سودے پر، اس بہترین سودے پر خوش ہوئیں اور انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کچھ الفاظ کہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ قرطبی میں ہے کہ کھجوروں سے لبریز بے شمار درخت اور کشادہ محلات کس قدر ابو الدرداء کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیے ہیں۔ کھجوروں سے لبریز بے شمار درخت اور کشادہ محلات کس قدر ابو الدحداح کے لیے تیار کیے ہیں۔ ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ قرض میں واپسی کے وقت اگر زیادتی کی شرط نہ ٹھہرائی گئی ہو اور اپنی طرف سے قرض سے کچھ زیادہ ادا کر دیا تو یہ پسندیدہ ہے، کیونکہ ان کا کام نکل چکا ہے اور وہ خوش ہو کر قرض سے زیادہ دیتے ہیں تو یہ پسندیدہ عمل ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہے اگر زیادتی کی شرط نہ ٹھہرائی گئی ہو اور اپنی طرف سے قرض سے کچھ زیادہ ادا کر دیا تو یہ پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے حق کو اچھے طریقے سے ادا کرے، لیکن اگر زیادتی کی شرط لگائی گئی تو پھر یہ سود ہو جائے گا جو کہ اسلام میں الاؤ نہیں ہے۔ دیکھیے دوسرے ایک مشہور مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں اس جگہ قرض حسن کا لفظی معنی اچھا قرض ہے۔ قرضاً حسناً کے جو الفاظ ہیں آیت میں، اس کا مطلب اچھا قرض ہے اور اس سے مراد ایسا قرض ہے جو خالص نیکی کے جذبے سے ہو، بے غرضانہ کسی کو دیا جائے، جو خالص نیکی کے جذبے سے بے غرضانہ کسی کو دیا جائے۔ اسی طرح جو مال راہ خدا میں خرچ کیا جائے اسے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ کو قرض دیتے ہیں اور اللہ نے خود اپنے ذمے قرض قرار دیا ہے اور وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے وعدہ کرتا ہے کہ میں نہ صرف اصل ادا کروں گا بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ ادا کروں گا، البتہ شرط یہ ہے کہ وہ قرض حسنہ ہو۔ قرض حسنہ ہو یعنی حلال کمائی سے اپنی کسی نفسانی غرض کے لیے نہ دیا جائے بلکہ صرف اللہ کی خاطر ان کاموں میں خرچ کیا جائے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ تو یہی مطلب ہے قرضاً حسناً کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 245 میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ ایسا کون شخص ہے
جو قرض دے اللہ کو اچھا قرض، پھر دوگنا کر دے اللہ اس کو کئی گنا، یعنی دوگنا بھی اور اس سے کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لوٹاتے ہیں۔ اور اللہ ہی تنگی دیتا ہے اور وہی کشادہ کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ دیکھیے قرآن کا یہ فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 8 کے اندر فرمایا کہ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا۔ یہ ایک اصول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جو بھی کوئی شخص ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ اس کا 10 گنا دیتے ہیں۔ یہ تو ایک اصول ہے، 10 گنا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، یہ ایک اصول ہے۔ لیکن اگر بندے کے اندر اخلاص زیادہ ہوتا ہے تو اس کے اخلاص کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہ اور کئی گنا کر دیتا ہے، جیسا کہ آیت کے اندر بھی الفاظ ہیں از فیضا افل لہو، صرف اتنا ہی کافی تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اضعافا کثیرہ، یعنی 2 گنا اور اس کے علاوہ کئی گنا، اس کے علاوہ بہت زیادہ۔ تو یہ اللہ کا اصول ہے کہ جو ایک نیکی لے کر آتا ہے اس کو 10 گنا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ لیکن اگر بندے کا اخلاص زیادہ ہوتا ہے تو اس کو اس کے اخلاص کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ پھر عطا کرتے ہیں۔ اس مضمون کی ایک روایت ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بازار میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور 1,00,000 گناہ معاف فرماتے ہیں۔ جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے بازار میں، اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 نیکیاں عطا کرتے ہیں اور 1,00,000 گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ بہانہ ٹٹولتی ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، ہمیں صحیح سے دھیان نہیں ہے، بہرحال جو آدمی وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کا اصول اور طریقہ تو یہی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا دیں گے۔ لیکن اگر بندے کے اندر اخلاص اور للہیت زیادہ ہے تو پھر اس کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 گنا 4 گنا 10 گنا اور پتہ نہ کتنا کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اگر ایک خرما اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر بہت پہاڑ کے برابر بھی کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تفصیلات تھیں آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 245 سے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن حافظ صاحب، الحمدللہ بہت قیمتی سیشن تھا آج کا۔ کسی کا کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں؟